به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفضائل. آگے بیان کرتے کذبتم ورب البيت نبذا محمد ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نسر حوله ونذهل عن أبنائنا وحلائل. اب ترجمہ سنو، ترجمہ سنو. میرے حساب میں تو یہ موضوع یہی ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اب بتانے ہیں کرائم تو بتاؤں گا. تو جب بارش آ گئی حضور کے چہرہ پاک کو دیکھ کر تو حضرت ابو طالب گنگنا اٹھے اور کہنے لگے وب یدا، اے سفید خوبصورت گورے چہرے والے، ہائے اے سفید روشن چہرے والے حبیب، آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ آپ کے چہرے کے صدقے سے بادلوں سے بارش لی جاتی ہے. آپ کے چہرے کے توسل سے بادلوں سے بارش لیتے ہیں، اور آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں 2 سال کی عمر میں آقا. ہائے ہائے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ 2 سال کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا 40 سال کے بعد کا زمانہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں. ابھی 2 سال کی عمر میں فریاد رس ہو گئے تھے یا 40 سال دیکھ کر کہنا تھا؟ ارے جو لوگوں نے 40 سال کے بعد دیکھا، ابھی طالب کی نگاہ 40 سال پہلے دیکھ رہی ہے. آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں. کبھی نہ بھولیں کہ عمر 2 سال ہے اور اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں. اور پھر کہتے ہیں بنو ہاشم، ہاشم کی بھوکی پیاسی ہلاکت میں گری ہوئی اولاد، ہاشم کی بھوکی پیاسی پریشان حال اولاد ہر وقت آپ کو گھیرے رکھتی ہے، کیونکہ ان کے لیے آپ ہی کے دامن میں ساری نعمتیں ہیں، ساری فضیلتیں ہیں. یہ 2 شعر اس موقع پر کہے، اگلے 2 شعر بعد میں کہے اعلان نبوت کے بعد. تو پورا قصیدہ لامیہ عمر بھر میں بنا. اس میں فرمایا لوگوں، میرے حبیب محمد کی نبوت کا انکار کرنے والوں، ان کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں، مزاحمت کرنے والوں، ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں، سنو بیت اللہ کی قسم، تم نے غلط خیال کیا کہ تم ہم سے لڑ کر محمد کا راستہ روک لو گے، اور تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں تم سے مغلوب ہو جائیں گے. نہیں، ابھی تو ہم زبانی دفاع کر رہے ہیں، ابھی یہ وقت نہیں آیا. ابھی تو محمد کے دفاع میں ہم نے ابھی تک نیزے نہیں اٹھائے اور تیر نہیں اٹھائے. ہم تو نیزے بھی اٹھائیں گے، تیر بھی اٹھائیں گے. یہ فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تم نے غلط خیال کیا کہ ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ ہرگز نہیں. اگر وقت آیا تو حضرت ابو طالب قربان جائیں آپ کے جذبہ محبت پر. کہتے ہیں وقت آیا تو خدا کی قسم ہم اس محمد کے ارد گرد اپنی جانیں لے کر بچھ جائیں گے اور ان کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیں گے. یہ ان کا اعلان ہے، جو مرضی آپ کا کہتے تھے. یہ ابو طالب ہے. اب اور پھر آگے آگے چلیے. یہ تو قحط تھا جو اس دور ابو طالب میں آیا، اور توسل چہرہ مصطفیٰ کا کیا کعبۃ اللہ کے صحن میں، جہاں لات منات 360 بت، اندھے گونگے بہرے بت اپنی حال کی نگاہوں سے ابو طالب کو تک رہے ہوں گے کہ ہم 360 پڑے ہیں اور بارش اور کات میں وسیلہ محمد کا دے رہا ہے، ہمیں نہیں تکتا. تمہیں کیوں تکے؟ اس کی کوئی غرض واسطہ ہی تمہارے ساتھ نہیں. وہ موحد ہے. اب اگلی حدیث
تیسری دلیل پھر قحط آقا علیہ السلام کے دور میں آیا، میں جوڑ رہا ہوں، بڑا شدید قحط آیا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، جلد اول صفحہ 127، اور پھر امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس نے تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد فتح الباری کے علاوہ یہ پھر ابن عبد البر نے بیان کیا تمہید میں، پھر امام سہیلی نے بیان کیا، پھر امام طبرانی نے بیان کیا المعجم الکبیر میں، اور تمام محدثین میں، جن میں اول امام بخاری الجامع الصحیح میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک راوی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، جمعہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام منبر پہ تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنا قحط تھا کہ فصلیں سوکھ گئی تھی، لوگ مرنے کو تھے، درخت سوکھ گئے تھے، جل گئے تھے، جانور نڈھال ہو کے مر رہے تھے۔ حالت خطبہ میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر، عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے مویشی ہلاک ہونے لگے، بچے بھوک سے مرنے لگے، قحط سالی کی انتہا ہو گئی۔ عرض کیا اللہ کے حضور ہمارے لیے بارش کی سفارش کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جب فریاد سنی تو حالت خطبہ میں میرے مصطفیٰ کے دست اقدس اٹھ گئے اور آپ نے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آسمان صاف تھے، بادلوں کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، بس ابھی ہاتھ مصطفیٰ کے اٹھے تھے کہ آسمانوں پر بادل امنڈا ہے، اور ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ آقا جب منبر سے اترے تو ریش مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اور پھر بارش رہی۔ اگلا دن فرماتے ہیں کہ 8 دن گزر گئے، اگلا جمعہ آ گیا، بارش ایک لمحہ نہیں تھمی۔ آقا علیہ السلام پھر خطبے کے لیے منبر پہ خطبہ جمعہ کے لیے پھر اعرابی کھڑے ہو گئے۔ اب وہ راستے بھر گئے، وادیاں پر ہو گئیں، نالے بہنے لگے، لوگوں کے چلنے کی جگہ نہ رہی، کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اب مر گئے، خدا کے لیے اب اس بارش کو تھما دیں، روک دیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے انگلی کھڑی کی اور اس طرح کا اللہم حوا علینا ولا علینا، وہ عرش سے فرش تک کائنات ان کے زیر نگی ہے، ہاتھ کھڑا ہوا، عرض کیا باری تعالیٰ ہمارے ارد گرد ہو، اوپر نہ ہو۔ بس جو انگلی کا اشارہ کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم بادل پھٹتے جاتے تھے، دوڑتے جاتے تھے، ارد گرد جنہیں ضرورت تھی بارش رہی، جو وادی بھر گئی تھی وہاں رک گئی۔ یہ تو واقعہ حدیث کا امام طبرانی اور امام اسقلانی نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب منظر یہ ہو چکا تو حدیث پاک میں ہے، کہتے ہیں آقا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے لوگوں آپ کے ایمان کی جلا کے لیے یہاں وہ بات آ رہی ہے، جب منظر دیکھ کے خوش ہوئے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے مدینہ کی، جب حضرت ابو طالب اس دنیا میں اس میں نہیں تھے، مدینہ کی بات ہے۔ تو جب خوش ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور منظر دیکھ کر، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنے ہنسے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے منظر دیکھ کے، اور ایک ہی بات کہی، کیا؟ خوش ہو کے ہنسے اور مسکرا کے فرمانے لگے منظر کے سامنے، فرماتے لو کان ابو طالب حیا لقرۃ عینا، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ ہائے ہائے! اب ایمان سے کہیے ایسے موقع پر کون کسے یاد کرتا ہے؟ کوئی کسی کافر کو یاد کرتا ہے؟ جس نے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو اس کو یاد کرتا ہے؟ جو دنیا سے حالت کفر میں گیا ہو اسے یاد کرتا ہے؟ یہ بھی کہہ فرما سکتے تھے میرے بابا عبداللہ زندہ ہوتے، میری اماں آمنہ ہوتی، خدیجۃ الکبریٰ ہوتی، فلاں ہوتے، جس میں کا نام چاہتے لے سکتے، مگر ایک وجہ تو یہ تھی آقا کو وہ یاد تھا کہ جب قحط ہوتا تو میرا چچا ابو طالب مجھے اٹھا کر سینے کعبہ میں لے جا کر میرے چیلے کا وسیلہ دے کر بارش مانگتا تھا، اور بارش آتی تھی۔ آج وہ چچا ابو طالب زندہ ہوتا اور خدا کی قسم بارش کا یہ منظر دیکھتا تو اس منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور آگے سنیے، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اب یہ آقا کا فرمانا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ارے اس سے بڑی بھی دلیل ایمان کوئی ہے؟